رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور محترم اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ طالبات، معزز سامعین جلسہ، ماشاءاللہ بہت دیر سے اس ٹھنڈے موسم میں آپ لوگ اپنے اس محبوب ادارے کے سالانہ جلسے میں آپ یہاں اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے اور آپ کو مبارکباد دینی پڑتی ہے کہ بہرحال یہ سب آپ کی محبتوں کا ہی معاملہ ہے اور یہ آپ کا ایک جذبہ ہے اور ایک قلبی تعلق ہے اس مدرسے سے، اس وجہ سے آپ رات کے اتنی دیر تک آپ اپنے بچوں کے، اسی طرح علماء کے بیان کو، کلام کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اتنا میں بیٹھ گیا۔ میں نے ایک آیت پڑھی، آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، پہلے پارے کی آیت ہے۔ تھوڑی سی میں اپنی زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے اس پر میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ، ایک نائب اور ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ یہ فرشتوں سے کب کہا تھا؟ یہ جب کہا تھا کہ اس زمین کے اوپر انسان پیدا نہیں ہوا تھا، انسان کی پیدائش سے پہلے یہاں جنات تھے اور ہزاروں سال سے وہ آباد تھے، اور انہوں نے خدا کی جو نافرمانی زمین کے اوپر کی اور یہاں جہالت اس قدر پھیلائی اور اس قدر بدتمیزیاں، خرافات، قتل و غارت، فتنہ فساد اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت کو غصہ آیا، ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور تمام جنات کو تہس نہس کر دیا گیا اور اس زمین کو جنات سے خالی کرا لیا گیا۔ اب اس کے بعد اس زمین کو پھر دوبارہ سے بسانے کا، آباد کرنے کا اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا۔ بالفاظ دیگر انسانیت کو پیدا کر کے اور انسانیت سے اس زمین کو آباد کرنے اور بسانے کا ارادہ ہوا۔ چنانچہ پوری انسانیت اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے یہ آسمانوں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اظہار ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے جو فرمایا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کہ انسان جو بنا رہا ہوں میں، انسان کو بھیج رہا ہوں، وہ زمین کے اوپر اپنا خلیفہ اور نائب اور قائم مقام بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ تو گویا کہ
اللہ رب العزت نے اس زمین کا مالک ہمیں بنایا، اس زمین کا انتظام ہمیں دیا، اور جب یہاں اس حضرت انسان کو زمین پر بھیجا۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، اللہ کے نائب ہے۔ اب جب نائب ہوئے تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی کسی کا نمائندہ ہوتا ہے اور کسی کا جانشین ہوتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کا کے منتقل ہو جانے پر ہی اصل جو ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری جب کسی کے سپرد کرتا ہے، انہی ذمہ داری کو سونپ دینے کا نام اس کا نائب اور جانشین کہلایا کرتا ہے۔ تو زمین کے نظام کو سنبھالنا اللہ رب العزت کا مقصد تھا کہ اس زمین کے نظام کو سنبھالے، اور یہاں کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات اور پیغامات آنے تھے ان کو نافذ کرنا، ان کو لاگو کرنا، ان کو رواج دینا، ان کو پھیلانا، ان پر عمل کرنا اور کرانا، یہ ذمہ داری تھی، اور اسی ذمہ داری کو دے کر کے جانشین بنا کر کے بھیجا۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم میں ایک جگہ پر دنیا میں جب انسان کو بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے جو آسمانوں کے اوپر تمام انسانوں سے جو عہد لیا گیا تھا، اس عہد کا اعلان اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے اس طرح کیا، الست بربکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اماں حوا وہ بھی پیدا ہو گئی، پھر جتنی بھی انسانیت اور جتنے بھی انسان پیدا ہونے تھے قیامت تک، ان تمام کو چیونٹی کی شکل میں پیدا کر کے وہی آسمانوں پر سب سے عہد لیا تھا، الست بربکم، جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا۔ اور ہم جو یہاں اس عہد کو بھول کر کے آ گئے، اللہ رب العزت نے اس کو بار بار یاد دلایا۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے تمام انسانوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، قالوا بلا، بلا شک آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے۔ قرآن نے اس کو یاد دلایا۔ بہرحال میں آپ کو اپنے ہماری پیدائش کا مقصد، زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے اس کو بتلانا اور سمجھانا، اس طرف اشارہ کرنا ہے۔ یہاں ہم آ کر کے کہے میں لگ گئے، جو ذمہ داری تھی اس کو بھول گئے۔ اس اعتبار سے گویا کہ دنیا یہ ہمارے لیے بنائی گئی، دنیا کا نظام ہمیں دیا گیا، اور آدمی کام اسی وقت انجام دے سکتا ہے جب اس کے پاس تعلیم ہوگی، معلوم ہوگا کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا کام ہے۔ لیکن مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ، دیکھیے آج کا ہمارا نوجوان کس غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، مقصد کو بھولا ہوا ہے، اور نوجوان جس کام پر لگے گا کامیابی قدم چومے گی۔ ہمیشہ ہر میدان کو جو سر کیا ہے اور فتح حاصل کی وہ ہمیشہ نوجوانوں نے کیا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان اگر اس سے پوچھا جائے تیری کیا منزل ہے، تیرا کیا مشن ہے، تو کیا بننا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، وہ سب چیزیں بھول گیا۔ جواب کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اپنا مقصد بھولے ہوئے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں، ایک ہوتی ضرورت، اور ضرورت کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ثواب۔ ہم ثواب کے چکر میں بہک گئے،
ہم ثواب کے چکر میں بیٹھ گئے. اس ثوابی کے چکر میں ابھی مولانا گھنٹوں سے تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیسے کیسے سمجھایا جا رہا تھا، کیسے کیسے بتایا جا رہا تھا، اور کس کس انداز سے اور کس طرح سے جیبوں سے پیسہ نکلوایا جا رہا تھا. کیا ہمیں معلوم نہیں کہ مدرسہ ہمارا ہے، بچے ہمارے پڑھتے ہیں، اس کا خرچ بھی ہے، اخراجات بھی ہے، کہاں سے پورے ہوں گے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں؟ اس کی ضروریات ہے. اب کھانا پینا ہماری ضرورت، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے. بیوی بچوں کی خرچے کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے. وہاں سمجھانا بتانا نہیں پڑتا ہے کہ بچوں کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، بیمار ہیں دوائی کا مسئلہ ہے. اب رمضان آ رہا ہے، اب عید آئے گی، وہاں سمجھانا نہیں پڑے گا کہ بچوں کے کپڑے بھی بنیں گے، اور طرح طرح سے ان کو ترغیب نہیں دی جائے گی بچوں کے کپڑے بناؤ، عید کا سامان لاؤ، رمضان کی تیاری کرو. کیوں؟ وہ سمجھ رہا یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. میرے پیارو، آج ہم نے تعلیم کو ثواب پر ڈال دیا، ضرورت پر نہیں رکھا، جبکہ تعلیم ہماری ضرورت تھی. کھانے پینے سے زیادہ ضرورت تعلیم کی ہے. آج کا یہ دور مسلمان پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ ذلت کا شکار ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے، دبا ہوا ہے، پسا ہوا ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ آخر ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود پھر مسلمان کمزور کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، جو سر پہ رپورٹ آتی ہے مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے. ابھی میں آج صبح ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا اس اسکول میں، تو وہاں ایک پروفیسر آئے ہوئے تھے، تعلیم کے اوپر بات چل رہی تھی. تعلیم کے اوپر انہوں نے بتلایا کہ آج ہمارا حال یہ ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس بجٹ ہے. شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں سمجھانا بتانا نہیں پڑتا، خود بخود آدمی آٹومیٹک اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تیاری شروع کر دیتا ہے، نظام بناتا ہے، پیسے کا انتظام کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے. عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، بیاہ شادی آتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا موقع ہے، سب چیزوں کے لیے آدمی کے پاس، ہمارے پاس بجٹ ہے، اور زیادہ سمجھانا بتانا نہیں پڑتا ہے. اپنا آپ آٹومیٹک آدمی سمجھ لیتا ہے، آٹومیٹک بڑا سمجھ لیتا ہے. وہ بتلا رہے تھے وہاں آج ہمارا حال یہ کیا ہے، آدمی 10-20 ہزار روپے کے کپڑے بچوں کو دلوا سکتا ہے، لیکن بچوں کی فیس کے لیے اس کے پاس 500 روپے کی جیب میں نہیں نکلیں گے. اس میں ٹال مٹول کرے گا، اس میں ٹال مٹول کرے گا. کیوں؟ اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے. میں نے وہاں ایک مرتبہ ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں ایک واقعہ آیا تھا، ایک مسلمان اور ایک یہودی کا، کامیابی اور ناکامی کے اوپر ایک مکالمہ ہے. مسلمان یہودی سے سوال کرتا ہے کہ دنیا میں یہودی بہت تھوڑے سے ہیں، پرسنٹیج میں نہیں آتے، اربوں کی دنیا، اور تقریباً پوری دنیا کے اندر یہودی 1 کروڑ کے قریب ہیں پوری دنیا میں، اور سارے کے سارے یہودی خوشحال ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کی تہذیب چل رہی ہے، پوری دنیا کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، پوری دنیا کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. ایک مرتبہ ایک ویڈیو آ رہی تھی، اس میں آیا تھا کہ 15 کمپنی ایسی ہے جو ٹاپ کی کمپنیاں ہیں، اس میں گوگل بھی اسی میں ہی ہے، اور اس کے سب سے اوپر کا جو مقام ہے، چوٹی کے اوپر وہاں یہودی بیٹھا ہوا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل جو ہم کہتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق آ رہا ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس پر وہ آ جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. جو وہ یہودی اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو وہ دکھانا چاہتا ہے وہ دکھتا ہے. اگرچہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بول رہے ہیں، جو ہم نے بولا وہی آ گیا، نہیں، دکھا ہو رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ دکھتا ہے. اگر وہ دکھانا اوپر سے بند کر دے، آپ کتنا بھی بولتے رہیں، کتنا بھی لکھتے رہیں، وہ آئے گا نہیں. اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے.
پوری دنیا کا کاروبار یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سمجھ رہے دکان میری، کارخانہ میرا، فیکٹری میری، شو روم میرا، میرا کرنا میرا دھرنا ہے، سب کچھ ہے، میرا ہی معاملہ ہے، میری محنت اور میرا ہی نفع نقصان ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کرنا دھرنا ہمارا ہے، اور اس دکان کے اندر، اس کاروبار کے اندر نفع یہودی کا بھی شامل ہے۔ کوئی دکان ایسی نہیں ہے، پوری دنیا کا کاروبار، پوری دنیا کا کاروبار ایک ہے، اور جو اوپر جا کر کے ایک ہوتا ہے، وہاں اس نظام، وہ نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ یہودی بہت تھوڑے سے ہیں اور پھر خوشحال ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان اتنے ہونے کے باوجود پھر خستہ حال ہے، کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ تو یہودی کہتا تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم نے 3 باتیں اپنا رکھی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ہم نے ان کو تھامے ہوئے، سنبھالے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے، پوری قوم نے ہماری یہ طے کیا کہ یہودی کا کوئی بچہ گاؤں اور بستی اور محلے کی بات نہیں ہے، کوئی بچہ بھی تعلیم سے محروم نہیں رہے۔ اس لیے آپ کو پوری دنیا کے اندر قسم کھانے کے لیے بھی سیمپل کے طور پر ایک یہودی بھی پوری دنیا کے اندر ان پڑھ نہیں ملے گا، ان پڑھ نہیں ملے گا۔ اعلیٰ تعلیم بچے کے پاس ہے۔ دوسری چیز انہوں نے بتلائی کہ ہم نے طے کیا، پوری برادری، ہماری برادری نے، پوری قوم نے طے کیا ہے کہ بزنس اور تجارت کو اپنانا ہے۔ سب سے زیادہ نفع اور برکت وہ بزنس میں ہے، تجارت میں ہے۔ ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ اس کے میں بتلایا کہ پوری دنیا کا کاروبار، پوری دنیا کی بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز انہوں نے بتلائی کہ ہم نے طے کیا ہے کہ آپس میں متحد ہو کر کے رہنا ہے۔ دنیا کے اندر یہودی کہیں بھی ہوگا، ایک یہودی بھی ہوگا تو پوری قوم اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہوگا، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، ہم سب آپس میں ایک ہو کر کے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ یہودی کہتا ہے، اور سنو، ایک بات سنیے، یہ تینوں باتیں ہم نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا کہ بتلائیے کہاں سے لی ہے؟ کہ یہ تینوں باتیں جو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، یہ تینوں باتیں وہ ہیں جو آپ کے نبی نے بتلائی، آپ کے نبی سے ہم نے لی ہے۔ کیا کہنے، سوچئے، چیز ہماری فائدہ دوسرا اٹھا رہا ہے، چیز ہماری فائدہ دوسرا اٹھا رہا ہے۔ ہم آج تک سمجھے نہیں، سمجھ نہیں پائے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، ضروری ہے، ضرورت کے ساتھ، ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس دن ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھ لیں گے، اسی دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی تک ہم نے اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھا ہے۔ عصری تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے اور مذہبی تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت مولانا مفتی محمد اشتیاق صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی محمد اشتیاق صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ۔ تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہوگا اور ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا بھی ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ ہے، میں کہوں گا کہ ہماری بڑوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں ہم پڑھا رہے ہیں، پڑھائی لکھائی کے اوپر کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم ان کی منزل بھی بتلائیں، ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کو دہرا کر کے بتلائیں، سمجھائیں کہ ہمارے بڑوں کی تاریخ کیا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں نے کیسے، ان کا کردار کیسا رہا ہے، اور کیسے کیسے اپنے کردار سے انہوں نے اس پورے گلشن کو سجایا ہے، اور اس دنیا کے اندر ان پوری نسل انسانیت کی خدمت کی ہے، اور نام روشن انہوں نے اپنا بھی کیا ہے، اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کا، اپنی پوری قوم کا نام روشن کیا۔